اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے نماز کے ذریعے۔ آج ہم نے سبق نمبر 6A پڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ میں، اور اس کے بعد 6B ہوگا۔ 6E میں ہم انشاءاللہ فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے اور 6B میں ہم نے انشاءاللہ گرامر میں بی فی الا کے حروف سیکھنے ہیں۔ آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا، اور اس سارے 1 گھنٹے کی کلاس میں 1 گھنٹے سے یہ کم ہی ہوتی ہے۔ اس سبق میں 6 نئے لفظ سیکھنے، اونلی 6 لفظ جو قرآن میں 3796 دفعہ آئے ہیں۔ تو اس طرح ہم سبق نمبر 6 کے اختتام تک سیکھ لیں گے 63 الفاظ۔ یہ 63 الفاظ قرآن میں 23,267 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے چونکہ کل الفاظ جو ہیں وہ 78,000 ہیں تقریباً، اور ان میں سے زیرو سے ہم نے اپنی بیٹری کو چارج کرنا شروع کیا، ووکیبلری الفاظ میں نہیں کی، تو وہ چارج ہوتے اب الحمدللہ۔ ابھی ہم نے آج 6ٹھی 7ویں کلاس پڑھنی ہے، اور ہماری ووکیبلری جو ہے قرآن کے الفاظ پہ وہ 23,267 تک جا پہنچے گی انشاءاللہ۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ اگر کوشش کرتے رہیں تو کیا مشکل ہے کہ یہ 4,500 الفاظ بھی مکمل کر لیں آپ، ورنہ تو اس کورس میں ہم نے ٹوٹل یہاں پہ یہ جو 63 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہمارا گول ہے 232 الفاظ، جو کہ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہوئے ہیں، وہ 232 الفاظ۔ تو اگر آپ 20 کلاسز میں 232 لفظ سیکھ کر قرآن کے 41,000 سے زیادہ الفاظ جان سکتے ہیں، تو تھوڑی سی اور محنت کریں، کچھ اور کورسز کریں، اگلے ایڈوانس لیول بھی پڑھیں، تو اس طرح آپ 4,500 الفاظ کا ٹارگٹ مکمل کر کے 78,000 الفاظ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورک کا ریمائنڈر ہے، آپ نے 2 تلاوت کے ہوم ورک کرنے ہوتے ہیں 5 منٹ میں، حافظے سے 5 منٹ، قرآن سے دیکھ کے 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں۔ یہ اپنے کتاب سے دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، جو سلائیڈز ہم شیئر کرتے ہیں ان سلائیڈ سے دیکھ کے پڑھیں، یا پھر الفاظ معنی کا کارڈ ہے وہ بھی ہیلپ فل ہے، اس سے بھی دن میں ملٹیپل ٹائمز آپ کھولیں، دیکھیں، الفاظ معنی یاد کریں۔ اور 5واں ہوم ورک ہے جو ویڈیو آپ کے ساتھ کلاس کی ریکارڈنگ کی شیئر کی جاتی ہے، اسے بھی گاہے دیکھیں اور سنیں۔ 6واں ہوم ورک اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ہے، اپنے اپنے ساتھی بنا لیں، چاہے کلاس کے اندر بنا لیں چاہے گھر میں بنا لیں، اور ان کے ساتھ مل کر کورس کی باتیں کریں، کورس کے الفاظ سیکھیں، شیئر کریں۔ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا 7واں ہوم ورک ہے، اور یہ بہت ضروری ہوم ورک ہے۔ بدل بدل کر صورتیں تلاوت کیا کریں اور غور کر کے تلاوت کیا کریں نماز کے دوران۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے، اب اس انتخاب کو آپ نظر انداز نہ کریں، ورنہ اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے میری اور نہ آپ کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بندے بہت، اور اس کی تعریف اور اس کے کلام کو سیکھنے سمجھنے والے بھی بہت۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ پاکٹ بک کا ریمائنڈر، الفاظ معنی کا کارڈ بڑا، اگر تو ہارڈ کاپی میں ہے تو بھی اچھی بات ہے، اگر سافٹ میں ہے تو بھی چھوٹا سا ہی ہے۔ اس کے الفاظ معنی وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کو تمام الفاظ جو ہیں وہ فنگر ٹپس پہ ہوں اور اچھی طرح سے ذہن نشین ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اذان کا سبق سیکھا تھا، آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان جب ہوتی ہے نا تو اس میں وہ والی اذان ساری کی ساری نہیں ہوتی جو ہم باقی 4 ٹائم میں سنتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں۔ کیا الفاظ؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں کیا ہے۔ الصلاۃ، یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں، الصلاۃ نماز، ٹھیک ہے، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، خیر بہتر ہے، جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خیر، بہتر، بھلا، اچھا، تو خیر بہتر ہے۔
من النوم، من का मतलब से, और अननोम का मतलब है नींद। अब यहाँ पे देखिए ये जो अल लिखा हुआ है, इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है, जल्दी से बताएं। इसम। इसम है। मारफा। हाँ जी, इसम मारिफा है। हमें ये भी पता चल गया कि ये इसम है, इसम मारिफा है, ये भी पता चल गया। और क्यों पता चला? अल शुरू में लिखा हुआ है, आखिर पे गोलता भी है, ये भी इसम की निशानी है, अल भी इसम की निशानी है, और अल तो खास तौर पे इसम खास की, माफा की इसम निशानी। मारिफा की निशानी है। उसके बाद एक लफ्ज है खैरुन। अब ये क्या है? इसम, फेल, हर्फ? फेल। कि फेल है? फेल। फेल है। फेल। कितने लोग कह ये रहे हैं फेल है? इसम इसम है, दो पेश है ना आखिर में। हाँ, सिस्टर शमा ने सही पहचाना है, ये भी इसम है। अच्छा, कैसे इसम है? खैरुन। देखिए इसमें काम वाली बात भी कोई नहीं है ना, फेल। अगर आपको लगा भी कि ये फेल है तो इसके उर्दू जो नीचे लिखी हुई उसी को देख लें, बेहतर होना, बेहतर। बेहतर जो है ये एक सिफ्त है, एक खूबी है, हाँ, नाम है, सिफ्त है। ठीक है। तो दो पेश तो हाँ। वैसे ही एक बड़ी निशानी होती है इसम की, कि जिस लफ्ज के आखिर पे दो जबर, दो जेर या दो पेश आती हो वो इसम ही होता है। लेकिन इसम में भी कौन सा इसम होता है? इसमें हम्म? जैसे आपने अल से इसम पहचाना ये इसम इसम नकरा। मारिफा है, तो इसम नकरा। हाँ जी, ये जो दो पेश होती है हाँ। ये नकरा की निशानी होती है, आम इसम की निशानी होती है, दो जबर, दो जेर या दो पेश का आना। आगे है मिन, मिन से। नहीं, ये इसमें तो कोई काम वाला मतलब भी नहीं पाया जाता, और इसमें किसी नाम वाला मतलब भी नहीं पाया जाता, तो ये पीछे क्या बच गया? हर्फ। ये है हर्फ। अन्नौम जो है, चूंकि शुरू में अल लग गया है तो अल से हमें पता चल गया कि ये भी इसम है। और नौम का मतलब होता है नींद। नमाज नींद से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि नींद तो मौत के बराबर होती है, लेकिन नमाज जो है वो असली जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है, और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोना बिल्कुल नहीं है, सोना है। अमूमन नींद जिस्म के लिए राहत होती है क्योंकि जिस्म की जरूरत है नींद, लेकिन नमाज रूह के लिए राहत है, और नमाज रूह को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। और फजर के वक्त नींद जिस्म के लिए मुजीर सेहत है, राहत नहीं है। सुबह के वक्त की ताजगी जिस्म के लिए दवा का काम करती है। इसलिए हमने सीखा कि अस्सलातु, नमाज, खैरुन, बेहतर है, मिनन नौम, नींद से। उसके बाद है अकामत के वक्त इजाफी अल्फाज। ये अकामत क्या है? जब अजान हो जाती है और उसके 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट बाद इमाम साहब जमात से सबको नमाज पढ़ाते हैं ना, वो जब जमात होने लगती है उससे पहले भी एक दफा मस्जिद में ही अकामत कही जाती है, यानी अजान ही के अल्फाज दोहराए जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ अल्फाज ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उसे हम अजान नहीं कहते, उसे हम अकामत कहते हैं। और वो क्या अल्फाज हैं जो ज्यादा होते हैं? अकामत के वक्त इजाफी अल्फाज होते हैं। हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह के बाद कहा जाता है कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात। अब इसका भी मतलब सीख लेते हैं। कद का जो लफ्ज है ना, कद, ये हर्फ है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब अलबत्ता। अच्छा, अलबत्ता थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगे क्योंकि हम अब उर्दू में आमतौर पे ये लफ्ज बोलते नहीं हैं। सादा लफ्जों में आप समझ लें हो चुका, ऑलरेडी, यकीनन, हकीकतन, ये सब इसके मैनी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो कद, अलबत्ता, और या ऑलरेडी, कामत, इसी इस लफ्ज की वजह से इसको अकामत कहा जाता है। कामत का मतलब है खड़ी हो गई, मुअन्नस के लिए ये लफ्ज है। अब देखिए, अभी मैंने आपको फेल नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे उर्दू देखकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये खड़ी हो गई यानी खड़े होना, वो खड़ी हुई, जो भी खड़ी हुई, ये फेल है ना। तो इसलिए कामत का लफ्ज फेल में शामिल होगा, कद का लफ्ज हर्फ में आएगा। आगे है अस्सलातु, यहाँ तो अल लग गया, आखिर पे गोलता भी आ गई। तो ये तो दोनों निशानियां चीख चीख के बता रही हैं कि ये मोनस।
مؤنث مؤنث. ہے. ٹھیک ہے مؤنث ہے, شاباش, آپ نے گولتا سے پہچانا یہ مؤنث ہے. مؤنث کیا ہوتا اسم ہے؟ اسم ہوتا ہے نا, اسم ہوتا ہے. ہاں، تو اسم یہ مونس اسم ہے. اسم اور ال کیا بتا رہا ہے کہ یہ خاص. اسم خاص ہے. اب اسم دیکھیں, خاص. ہاں اس طرح آپ نے ایک ایک لفظ کو لے کر جو اب آپ سیکھ رہے ہیں, میں ہر کلاس میں ہر لائن کو اتنا ڈیپلی ایکسپلین نہیں کروں گی, لیکن یہ اسٹوڈنٹ کا کام ہے کہ جب آپ کو ہم الگ سے اسم پڑھا رہے ہیں, حرف کی پہچان بتا رہے ہیں, اس کے اصول بتا رہے ہیں, پھر فعل بھی انشاءاللہ کروائیں گے, تو آپ نے بھی ایک ایک لفظ کو الگ الگ سے پوری تفصیل اس کی دیکھنی ہے کہ آپ کیوں اس کو حرف کہتے ہیں, کیوں اس کو فعل کہتے ہیں, یہ اگر اسم ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں, کیا پہچان ہے اسم میں, یہ کس قسم کا اسم ہے. قد البتہ ہو چکا آلریڈی. اذان جو ہے نا وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آ جائیں, لیکن اقامت جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں وہ جماعت کے لیے آ جائیں, جماعت کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ اعلان اذان اور اقامت کا یہ فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں وضو سے پہلے کیا دعا پڑھی جاتی ہے اور بعد کے اذکار کون سے ہوتے ہیں. وضو کے شروع میں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, اور بسم اللہ کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں. اسمی, بی اسمی, دو الفاظ سے مل کر بسمی بنا, تو بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے. وضو کے بعد کی دعا, ابھی بعد کی دعا میں بعد میں سکھاتی ہوں, پہلے اس کی فضیلت جان لیں, کتنی زیادہ فضیلت ہے اس دعا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, وہ جس سے چاہے داخل ہو. ترمذی. یہ صرف دعا کرنے کی فضیلت ہے وضو کی. تو ہم سیکھتے ہیں اسے کیا ہے. وضو کے بعد کی دعا اس طرح سے شروع ہوتی ہے. اس کی 3 لائنز ہیں, ٹھیک ہے. پہلی لائن ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور اتفاق سے یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم اذان میں سیکھ چکے ہیں. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, ان کے, لا نہیں الہ کوئی معبود, اللہ سوائے اللہ اللہ کے, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اس کی تشریح اذان کے سبق میں آلریڈی گزر چکی ہے, لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے موت کو یاد رکھنا ہے. جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور یہ بات بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر نے بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا آخری وقت میں, لیکن بہت کم تھے, حالانکہ وہ مسلمان تھے. یہ سعودی عرب کی بات ہے, تو وہاں صرف 2-3 لوگوں نے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا. تو اس کلمہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے, اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. ہم تو زندگی میں کئی بار, ہزاروں بار اذان میں یہ کلمہ سن چکے ہیں. غور سے سنیں اور یہ دعا کریں اذان کے دوران ہی کہ ہمیں بھی مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو, آمین. پہلی لائن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, دوسری لائن ہے وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وہ اکیلا ہے, ٹھیک ہے, واحد سے وحدہ وہ اکیلا ہے. واحد, احد, توحید, یہ سب وہ لفظ ہیں جو عربی کے ہیں, لیکن ہم اردو میں بھی بولتے ہیں واحد ایک, احد اکیلا, توحید اکیلا ہونا, یکتائی. تو وحدہ وہ اکیلا ہے, لا نہیں ہے, شریکہ کوئی شریک. شریک کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں, اور ایز اٹ از یہ عربی میں شریک ہی استعمال ہوتا ہے. تو کوئی شریک نہیں ہے, کوئی پارٹنر نہیں ہے, کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہو نہیں ہے کوئی شریک, لہو اس کے لیے, ٹھیک ہے, لہو. اچھا, لہو پہ بعد میں بات کرتے ہیں. شریک واحد ہوتا ہے اور شرکا اس کی جمع ہوتی ہے. یہ عربی میں آپ کو واحد جمع بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. شریک واحد, شرکا جمع. تو شریک, حصہ دار, پارٹنر, یہ ہم اردو میں یہ سب لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو شرک اور مشرک کا لفظ ہے نا, وہ بھی اسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. شرک کیا ہے؟ کسی کو پارٹنر بنانا, اختیار کرنا.
اور مشرک کیا ہے؟ جو کسی کو پارٹنر بناتا ہے. تو لہو اس کے لیے. ذرا اس کی ڈائسیکشن کریں. لہو کتنے ٹکڑے ہونے چاہیے اس کے؟ 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. دو. 2 ٹکڑے. شاباش، ٹھیک ہے. لا مطلب اور اس میں ل اور ہو ہو جائے گا 2 ٹکڑے. تو لام زبر لا جو ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں، یہ حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ حرف ہے. یہ یہ حرف حرف جر ہے. حرف ابھی جر ہے. جر پہ نہ جائے نا، ابھی میں نے جر تو آپ کو اس حرف طرح. ہے. اچھا ٹھیک ہے، سوری سوری. ل پڑھا دیا میں نے پچھلی کلاس میں. اچھا، ل حرف جر ہے. ہو کیا ہے؟ اسم فعل حرف. یہ اسم ہے، متصلہ ہے. اسم ٹھیک ہے جی، یہ اسم ہے. اور کون سا اسم ہے؟ متصلہ ہے. اسم اچھا. ضمیر ہے. متصلہ. اور اس میں بھی ضمیر. خاص چیز آ جاتی ہے. متصلہ. ضمیر ہے اس متصلہ ہے یہ. متصلہ ہے یہ. ہاں، متصلہ، جوڑ کر لکھے جانے والا. ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں بتاؤں، اٹیچ پروناؤن، جوڑ کر لکھے جانے والا اسم ہے. لہو اس کے لیے. اچھا، وحدہ لا شریک لہو، وہ اکیلا نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اب اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے کہ پہلے تو وحدانیت کا اقرار ہم 3 مرتبہ اس ایک لائن میں ہی کر لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر ہم کہتے ہیں وحدہ، پھر ہم کہتے ہیں لا شریک لہو. ٹھیک ہے، تو یہ 3 بار ہم نے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کیا، یعنی شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان. شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے یہ اتنا زیادہ یہاں پہ وحدانیت پہ زور دیا جا رہا ہے. اور جب بھی ہم یہ کلمات پڑھیں، شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں. اب ایک دفعہ اس کو دہرائیں، وحدہ لا شریک لہو، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اس کے بعد ہے اگلے الفاظ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کے، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، یہ جو لفظ ہے نا یہ آج آپ کے لیے نیا ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے اسی طرح کے الفاظ پڑھے تھے، اسی طرح کی گواہی دی تھی، لیکن اس میں عبدہ کا لفظ، یعنی اذان میں عبدہ کے الفاظ نہیں آتے. اس دعا میں یہ عبدہ کے الفاظ آتے ہیں. عبد بندہ، ہو اس کا، ٹھیک ہے، اس کے بندے. عبداللہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو عبد بندہ ہوتا ہے. عبدہ اس کے بندے، ورسولہ. اچھا، عبد عباد پچھلی دفعہ ہم نے کر لیا، عبد واحد اور عباد اس کی جمع. ورسولہ، اس کے ٹکڑے تو کریں ذرا جلدی سے، کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ 2. پھر کریں. 3 تین 3 ٹکڑے. رسول ہو، ورسولہ، وا اور رسول، رسول ہو اس کے. وا حرف ہے، رسول اسم ہے، ہو اسم ضمیر ہے، اٹیچڈ، جوڑ کے لکھے جانے والا. ورسول ہو اور اس کے رسول ہیں. تو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اسے ہم اپنی زندگی پر کس طرح اپلائی کریں گے؟ یہاں عبدہ کا لفظ اضافہ ہو کے آیا ہے پچھلی اذان کے الفاظ سے. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام بتایا گیا ہے. یہ صراحت اس لیے کی گئی ہے کہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، شریک بنا دیا تھا، ہے نا. تو اگر نبی کے بندہ ہونے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو انسان پھر، نبی تو بہت نیک ہوتے ہیں نا، انسان پھر شرک کرتا ہے اور نبیوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کر دیتا ہے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. تو ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کہ انسان کو ہر روز دن میں کئی بار یہ بات یاد رہے، یاد آئے، یاد دلائی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے خدائی میں شریک نہیں ہیں. تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بن کر رہیں.
اور اب اس کو دہرائیے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ وضو کے بعد کی دعا یاد کر رہے ہیں نا ہم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگلا حصہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ کا لفظ تو ہم نے پہلے سیکھ لیا ہے، اللہم اے اللہ، اجعلنی کے دو حصے بنتے ہیں۔ اجعل یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، بنا دے، اللہ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، درخواست گزارش کی جا رہی ہے، اجعل بنا دے، نی مجھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے اٹیچ پروناؤنز جوڑ کر لکھے جانے والے اسماء ضمیر کا ٹیبل یاد کیا تھا نا، اس میں یہ آیا تھا، لی، نی، ربی میرا رب، تو یہ ہے نی کا مطلب مجھے، اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین، من سے، التوابین، ال اسم کی نشانی ہے، اسم خاص کی نشانی ہے، یا نون آخر پہ آ رہا ہے، یہ بھی اسم کی نشانی ہے، لیکن اسم میں بھی یہ خاص طور پہ کس کی نشانی ہے؟ جمع کی، اور جمع کے ساتھ ساتھ مذکر کی جمع کی۔ یہ چیزیں میں فی الحال بول تو رہی ہوں، لیکن آپ کو ان پہ نا حیران اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ کانسیپٹ آپ پچھلی تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم جمع ہی تو بنا رہے تھے، پانچویں کلاس میں نہیں، دوسری، تیسری اور چوتھی کلاس میں ہم نے یہی کانسیپٹ پڑھا ہے، مسلمن، مسلمون، مسلمین، مینا، تو یہ توابن، توابون، توابین، تو یا نون نشانی ہے اسم کی، جمع کی، مذکر کی، میرے توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ یہ جو لفظ تواب ہے نا، یہ کیسے بنا؟ تابا ہوتا ہے وہ پلٹا، ٹھیک ہے، وہ واپس آئے، پلٹ کر آیا۔ تائبن پلٹنے والا، یعنی یہ اسم ہو گیا، یہ اوپر جو ہے یہ فعل ہے، تابا وہ پلٹا، تائبن پلٹنے والا، میں یا آپ، تواب بار بار پلٹنے والا، اس میں اصرار ہے، شدت ہے، انٹینسٹی ہے، تواب بار بار پلٹنے والا۔ تو یہاں جو منت توابینہ ہے نا، بار بار پلٹنے والے، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ وَجْعَلْنِی، اب اس کے ٹکڑے کریں، واو ایک، دو نہیں دو، نی میری اجل دو اور نی ہاں تیسرا تین لفظ۔ ٹھیک ہے، وا وا اور اجعل بنا دے نی، مجھ ٹھیک ہے، وا اور اجعل بنا دے نی مجھے، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، من سے، المتطہرین طہارت سے، متطہرین بہت زیادہ پاک رہنے والے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، اسم ہے، مذکر ہے، ال کی وجہ سے یہ خاص ہے، پاک صاف رہنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ کتنی مزے کی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لے، اور جنت کے 8 دروازے ہر بار آپ کے لیے انشاءاللہ کھلا کریں گے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب یہاں پہ انسان کو دی گئی ہے، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، لیکن یہ توبہ ہم جو کرتے ہیں نا، اس کی شرطیں ہوتی ہیں، اور سب سے اہم بات تو توبہ کے معاملے میں یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، 5 چیزیں مل کر توبہ بنتی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نکالیں گے تو وہ صحیح توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات توبہ کی اعتراف، یعنی جو غلطی کی ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کو مانے کہ ہاں یہ غلط تھا، میں نے غلط کیا ہے۔ دوسری بات، شرمندگی ہونی چاہیے اس پہ، فیلنگز ہماری افسوس اور غم کی ہونی چاہیے کہ کیوں کیا، میں نے یہ غلط کیوں کیا، میں نے یہ گناہ کیوں کیا، شرمندگی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، کہ اب چونکہ غلط ہے اور اب مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو اب میں نے دوبارہ نہیں کرنا، تاکہ مجھے دوبارہ شرمندگی نہ ہو، اور دوبارہ اللہ کے غضب کا، ناراضگی کا ڈر نہ ہو۔ چوتھی بات کیا ہے؟ جن کا حق مارا ہے، یعنی جس کا بھی
غلطی جس شخص جس ہستی کے بارے میں بھی جس چیز کے بارے میں بھی کی ہے اس غلطی کو اس کی تلافی کرنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا کہ اس غلطی کا اب ازالہ کیسے کروں۔ چوتھی چیز یہ ہے توبہ کا حصہ ہے، اور پانچویں چیز ہوتی ہے زبان سے توبہ کی ادائیگی، وہ استغفر اللہ کر کے کہیں یا کوئی بھی کلمات سے۔ تو ہم عام طور پہ نا صرف پانچویں چیز کو توبہ میں کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن پانچ چیزیں یہ والی مل کر توبہ بناتی ہیں۔ پاکی سے مراد کیا ہے؟ متطہرین میں مکان کی پاکی یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لباس کی پاکی، عقیدہ کی پاکی کہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے، خیالات کی پاکی کہ میرا ذہن اللہ کی طرف رہے، ہر قسم کی پاکیزگی اس میں شامل ہے اس دعا میں۔ تو ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے یہ اتنی خوبصورت دعا وضو کے بعد مانگتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اب ہم اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں گرامر کا، اور گرامر میں ہم نے پڑھنا ہے حروف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ قواعد گرامر کا حصہ ہے، یعنی آج ہم نے لفظ کی قسموں میں حروف جر سیکھنے ہیں۔ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، تو ہم اسم پہ بات کر چکے ہیں، دوسری باری آ گئی ہے حروف کی، اور حروف میں بھی ہم حروف جر سیکھنے لگے ہیں، بی، فی، علا جیسے۔ گرامر کا پارٹ ہے، تو گرامر اب آپ سب ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ گرامر میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ گرامر کیسے کی جاتی ہے؟ کس طریقے سے کرتے ہیں ہم؟ ٹی پی آئی سے کرتے ہیں نا، اوپر ایک کے لکھا ہوا ساتھ ہے کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں۔ TPI ٹی کے پی آئی ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اور ویسے یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے کیا؟ یہ 7 سٹیپ ہیں کہ سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے دل سے کیجیے، کیجیے، مل کر کیجیے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ اس پہ غور کریں گے نا، آپ کو اندازہ ہوگا واقعی اس میں ہماری ساری باڈی، ایون ہمارا ماحول بھی سیکھنے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا یہی فائدہ ہے کہ اس سے پھر قرآن جلدی سمجھ آتا ہے اور جلدی سیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں بات ہے وہی جو ہم ہر کلاس میں دہراتے ہیں گرامر میں، یہ والی سلائیڈ آپ کو ہر کلاس میں دکھائی جاتی ہے۔ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اسم ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے، اور اسم کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا تو ال آتا ہے یا اس کے آخر پہ تنوین آتی ہے۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر بھی ہو سکتی ہے، 2 زیر بھی ہو سکتی ہے، 2 پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اسم کے آخر پہ واو نون بھی آ سکتا ہے، یا نون بھی آ سکتا ہے، الف تا بھی آ سکتا ہے، اور یہ تینوں جو ہے نا، یہ تینوں یہ جمع کی نشانی ہے، جس میں واو نون اور یا نون مذکر کی جمع ہوتی ہے، اور الف تا پہ ختم ہونے والے لفظ مؤنث کی جمع ہوتی ہے۔ فعل، فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ اور حرف، جو ہم آج سے شروع کریں گے، حرف کیا ہوتے ہیں؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کا کوئی معنی الگ سے نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا، لیکن ان کے بغیر جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو اسم اور فعل کو نکال کے جو بھی عربی ٹیکسٹ میں بچتا ہے وہ حروف ہوتے ہیں۔ ذرا پچھلا سبق دہرا لیں سارے مل کر، ذرا یہ والا ٹیبل کریں ایک دفعہ، جہاں جہاں بھی ہیں اشاروں کے ساتھ کریں۔ انتم نحن، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسمائے، یہ کون سے اسم ہے؟ یہ منصف اللہ ہے۔ یہ ہاں جی یار صاحب، اتنا مشکل لفظ نہ بولے، سارے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ڈیٹیچڈ ہے۔ اٹیچ پروناؤنز ہیں۔ ویسے یہ بھی ناانصافی ہے کہ ہم آسان کی بات آتی ہے تو انگلش میں بات کریں،
हमारी अपनी जुबान मौजूद है, जोड़ के लिखे, अलग से लिखे जाने वाले जो अलग से इसम लिखे ज़मीर। जाती है, हाँ अलग से जी, लिखे जाती है। ठीक है। अलग अब ये से सबने याद रखना है, ये हुरूफ भी नहीं है, ये फेल भी नहीं है, ये इसम है। इनको इसम ज़मीर कहा जाता है, और ये वो वाले इसम ज़मीर होते हैं जिन्हें अलग अलग लिखा जाता है, ये किसी लफ्ज के साथ जुड़कर नहीं आते। और इसके बाद है ये दूसरा टेबल। अब ये भी सारे अपनी अपनी जगह पे टीपीआई के साथ दोहराएं इसे। जो माइक ऑन कर सकता है कर ले ऑन। हु हुम हु सबका का का आपका ये मेरा सबका का तुम आप आपका सबका अना ना ये हमारा। मेरा तुम आप सबका ना हमारा। माशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो हैं, ये क्या है? ये भी, ये जुड़े हुए हैं, जुड़े हाँ हुए जी, हैं। ये इसम जमीर ही हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। और यानी ये जहां भी लिखे जाएंगे किसी लफ्ज के साथ जोड़कर लिखे जाएंगे। मगर ये बहुत अहम है। कैसे? कि कुरान की तकरीबन हर लाइन में ये जोड़ के लिखे जाने वाला कोई एक इसम आपको कम से कम एक जरूर नजर आएगा। जोड़ के कैसे लिखते हैं, हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली थी एक दफा, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम इसम जमीर को किसी आम इसम के साथ जोड़ें तो किस तरह का टेबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वो इसम रब है, तो अब सारे मिलकर ये वाला टेबल दोहराएं। अब्बू को रब्बू उसका रब रब रब्बू रब हम रब सबका रब 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 सबका रब आपका रब्बू रब का रब आपका रब मेरा रब मेरा रब रब्बुकुम आप रब्बुकुम सबका आप रब सबका सबका रब रब्बुना रब रब्बुना हमारा हमारा रब। रब। हम रब्बुना, सबका रब। हम सब का रब, ठीक है, या हमारा रब। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करते हैं हुरूफ की बात। यहाँ ये भी रिवीजन है। हाँ, पिछली क्लास में हमने 3 हुरूफ सीखे थे। ली यानी लिए, मिन लिए यानी मीन से, और से अन यानी से या अन के बारे से में। के बारे ये में। हुरूफे जर हैं। अच्छा, जर से आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये अब हमें अरबी की कौन सी ग्रामर। सिंपली जिसे आप उर्दू में कहते, इंग्लिश में कहते हैं ना प्रेपोजिशन, या जैसे हम उर्दू में, ये आपके सामने ही है, ये उर्दू में भी हुरूफे जर ही कहलाते हैं। क्या? लिए, से, में, पर, के बारे में, ये सब जो हैं मतलब ये ये वाले हुरूफ हैं, प्रेपोजिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अगर हम इन हुरूफ को भी इसम जमीर के साथ जोड़ें, जैसे पहले तो आपने एक सादा इसम यानी रब का इसम, दीन का इसम, किताब, कलम, इसको लिया और इसको जोड़ दिया आपने इसम जमीर के साथ, ठीक है। अब अगर आप इन हुरूफ को जोड़ें तो तब भी एक नया टेबल बन सकता है, बनता है। और वो कैसे है? आप सब दोहराएं मेरे साथ ला वाला टेबल। लहू लहू लका ली हाँ जी, लकुम लहू लना इसके लिए, लहू इन सब के लिए, लका आपके लिए, ली के हमारे लकुम आप मेरे लिए सबके लिए, लकुम लना आप सबके हमारे लिए लिए, लना हमारे लिए मिनहू मिनहू मिनहु इसके लिए, इससे मिनहुम उन मिनहुम सब के लिए, इन मिनका सबसे आपके लिए, मिनका मिन्नी आपसे मिन्नी मुझसे, मुझसे मिनकुम मिनकुम आप आप सबसे सबसे, मिन्ना मिन्ना हमसे हम सबसे, अनहु अनहु इससे हमसे, अनहुम इन अनहुम सबसे इन सबसे, अनका आपसे अनका आप सबसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप तुम सबसे, आप सबसे अन्ना अन्ना हम सबसे, हमसे। हमसे। तो ये थोड़ी सी देर में आपने सिर्फ इससे एक स्लाइड पे कुरान के 5,000 अल्फाज दोहराए हैं। पास ये जो आपको ये 6 और 6 12 और 6 18 अल्फाज नजर आ रहे हैं, ये 18 लफ्ज कुरान में 5,000 दफा लिखे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वाकई सीखना आसान है अगर हम नियत करें सीखने की। तो गहरी सांस लीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अगर वो हमसे 18 अल्फाज हमें बताकर सिखा कर हमें अ, कुरान के 5,000 अल्फाज समझने के काबिल कर सकता है, तो वो बाकी कुरान को भी हमें समझने के काबिल कर सकता है। तो गहरी सांस के साथ दुआ करें, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब देखें, नया लफ्ज है बी। बी है से, ठीक है। और ये बी का हर्फ जो है अरबी में कुरान में तकरीबन 510 दफा आया है। हमने शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, तो उसी की मिसाल ले लें, बिस्मिल्लाही, ठीक है। बी इस्मी अल्लाह, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से। अब जब हम बी को अस्माए जमीर के साथ जोड़ते हैं ना, तो एक नया टेबल बन जाता है। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका
آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہی بہم، بکا بی، بکم بنا، بہی اس سے، بہم بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے۔ اب آپ سب کروائیں یا نہیں؟ آپ ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کرنا ہے۔ میں کراؤں، میرا یہ چل نہیں رہا موبائل۔ پروین کو سر، اچھا ٹھیک ہے آپ کروائیں۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ سسٹر مریم آپ بھی ایک دفعہ کروائیں۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے بی کا ٹیبل بنایا ہے نا، آپ فی کا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں، اعلیٰ کا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تین حروف 7 ضمائر کے ساتھ ملا کر آپ بنائیں گے نا تو قرآن کے 3617 لفظ بن جائیں گے۔ یعنی بی فی اعلیٰ کے ساتھ جو الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کا 3617 لفظ بنتے ہیں۔ تو ویسے تو ہم نے بہی بہم بکا بی بکم بنا کی پریکٹس کر لی ہے، تھوڑی سی اگر کوشش کریں تو ہم اگلی سلائیڈ دیکھے بغیر کوشش کر سکتے ہیں نا فی کا ٹیبل بنانے کی۔ جی کون؟ پروین میں کوثر نہیں، سسٹر کون ہے؟ مسز کاشف رشید، آپ جی کروائیں۔ اسلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سسٹر جی آپ کوشش کریں گے فی والا ٹیبل کروانے کی؟ جی جی، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس میں۔ اس عورت میں یا اس مؤنث میں، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ تو یہ جو فی ہے نا، فیجا میں بنتا ہے، فیجا، مجھ میں جو ہے نا فیجا، دو یا آ جاتی ہیں نا تو دو یا کو فی تشدید کے ساتھ شو کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں آپ کی سسٹر نے کتنا اچھا ٹیبل کروایا ہے، یہی لکھا ہوا ہے نا جو ابھی انہوں نے کروایا ہے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیجا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ تو فی کا معنی ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ فی سبیل اللہ کی مثال سے، ہم یہ اردو میں مثال بولتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، تو میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اب سارے ذرا ایک دفعہ مل کر اس ٹیبل کو دہرا لیں۔ فی بھی میں، اس فی ہم ان سب میں، کا ان آپ سب فی یا میں، فی کا مجھ میں آپ فی میں، کو فی مجھ میں، آپ فی سب میں کم آپ سب فی میں، نا فی نا ہم سب سب میں۔ میں۔ اس عورت میں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ایک نیا لفظ ہے خیر، اتنا بھی نیا نہیں ہے، آج ہی ہم نے سیکھا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو خیر کا لفظ بہتر ہے، خیر ہے، گڈ ہے، بھلا ہے، اچھا ہے۔ اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی، اس لیے اب ہم نے جواب ہاں میں دینا ہے۔ غیر ضروری مائکس آف رکھیں۔ حل فی ہی خیر، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ فی ہی اس میں، کیا اس میں، خیرون بھلائی ہے، کیا اس میں بھلائی ہے؟ نعم فی ہی خیر، ٹھیک ہے، اس کا جواب کیا آئے گا؟ نعم فی ہی خیر۔ یہ دیکھیں، جی ہاں اس چیز میں بھلائی ہے یا اس میں بھلائی ہے۔ حل فی ہم خیر، کیا ان سب میں بھلائی ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ نعم نعم فی فیہم خیر۔ ویری گڈ، نعم فیہم خیر۔ تو یہ جواب تو ویسے ہی دینا بہت آسان ہوتا ہے، جو یہ تھرڈ پرسن والا ہوتا ہے نا، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، اس کا جواب ہی کا ہی سے ہی آتا ہے، ہم کا ہم سے ہی آتا ہے، اس لیے فی ہی کا جواب فی ہی خیر، فی ہم کا جواب فی ہم خیر، ایسے ہی آیا۔ تبدیلی نا ذرا اس والے پہ سیکنڈ اور فرسٹ پرسن پہ آتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ حل فی کا خیر، حل کیا، فی کا آپ میں، خیر بھلائی ہے،
اردو میں پہلے جواب دیں. نعم نعم یا خیر ہے. خیر. جی ہاں مجھ میں خیر ہے. ہاں جی ہاں مجھ میں خیر ہے. تو نعم فیجا خیرن. یہ دیکھیں نعم فیجا خیرن. جی ہاں مجھ میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے نا, تو فطرتاً ہم سب میں خیر ہے. ٹھیک ہے. حل فی کم الحمدللہ. خیر. کم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے. نا کا سے نا کا جواب جی سے, کم کا جواب نا سے. تو فی کم کا جواب ہو جائے گا فی نا. حل فی کم خیر. کیا آپ سب میں بھلائی ہے؟ کوشش کریں. نعم نعم فینا نا خیر. ویری گڈ. نام فی نا جی ہاں ہم سب خیر. جی ہاں میں ہم سب بھلائی میں ہے. بھلائی ہے. اچھا جی, حل فی ہی خیر یہ ایک دفعہ وہ پہلے آپ کو اردو کے ساتھ بتایا تھا, اب سادہ صرف عربی ہے. صرف عربی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سیکھیں, عربی بولنا سیکھیں, عربی سمجھنا سیکھیں. ہر بار اردو کا سہارا نہیں لینا. حل فی ہی خیر. نعم فی ہی خیر. حل حل فیہم خیر. نعم فیہم خیر. فیہم خیر. حل فی کا خیر. نعم فی نعم یا خیر. فیا حل خیر. فی کم خیر. نعم فی نعم فینا فینا خیر. فینا خیر. خیر. ویری گڈ. ٹھیک ہے, مبارک ہو آپ کو. آپ نے عربیوں کی طرح ڈائلاگ کیا ہے. میں نے عربی میں آپ سے پوچھا ہے, آپ نے مجھے عربی میں جواب دیا ہے. یہاں ہم نے اردو نہیں بولی. اچھا, اب اگلا حرف پہ آ جاتے ہیں. آپ نے فی کی پریکٹس کر لی الحمدللہ, بی کی بھی کر لی. اچھا, اب ہے اللہ کی باری. ٹھیک ہے, اللہ. اللہ ہم نے علیہم 216 کو سبق نمبر 4 میں کاؤنٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, جو چوتھی کلاس آپ نے پڑھی تھی اس میں اللہ کا لفظ علیہم کا لفظ کاؤنٹ ہو چکا ہے. اس لیے بقیہ الفاظ ہیں 1207. تو السلام علیکم, یہ مثال سے ہم اللہ کا مطلب یاد کریں. ٹھیک ہے, اللہ اللہ عین سے, اللہ نہیں کہنا اس کو. ٹھیک ہے, یہ حمزہ کے ساتھ نہیں ہے, اللہ ہے, اللہ عین. تو السلام سلامتی ہو, اللہ پر, کم تم سب, ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو علیکم بن جاتا ہے. السلام علیکم, آپ سب پر سلامتی ہو. ہم سلام کرتے ہیں نا روز, بس یہ ریفرنس ہے ہمارا اللہ کے معنی کو یاد کرنے کا. علیہ, اللہ کو جوڑا ہی کے ساتھ, اسم ضمیر کے ساتھ, وہ لفظ بن گیا علیہ, اس پر. علیہم, ان سب پر. علیکا, آپ پر. علیہ, مجھ پر. علیہ, مجھ پر. علیکم, آپ سب پر. علینا, ہم سب پر. علینا, ہم سب پر. علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. اب آپ میں سے کوئی یہ والا ٹیبل ریوائز کرے. سامیہ احسن, آپ کروائیں گی؟ جی میم. سامیہ احسن. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. ماشاء اللہ, ویری گڈ. علیہ کتنی آسانی سے اللہ. سیکھ لیا نا آپ نے. ہاں, علیہا اس عورت پر. وہ چلے ابھی آپ نہ بھی کریں تو ہم نے اینڈ پہ آپ کو وہ سارے خود کروانے ہی ہیں. تو یہ آپ نے اللہ کی پریکٹس بھی کر لی. اور اب آ گیا ہے مؤنث کے ساتھ صیغہ بولنا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے بہی کیا ہے نا, بہی اس سے, تو اس کی مؤنث ہوگی بہا, اس مؤنث سے. فی ہی اس مذکر میں, وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا اس میں کس میں, یہ اشارہ بھی تمہیں مذکر کی طرف کر رہی تھی نا, فی ہی اس مذکر میں, فیہا اس مؤنث میں یا اس عورت میں, علیہ اس پر یعنی اس مذکر پر, علیہا اس مؤنث پر. ٹھیک ہے, بہی بہا, فیہی فیہا, علیہ علیہا. یہ مؤنث کے صیغے ہیں, ویری سمپل. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ, مجھے یہ والی سلائڈس بہت پسند ہیں کہ ون گو میں آپ کو ساری سمریز 1 گھنٹے کی کلاس کی نظر آ جاتی ہیں. اچھا جی, اب سارے آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. کوئی ایک سسٹر, اچھا میں نہیں کہنا, ٹھیک ہے, ہینڈ ریز کرنا ہے. اور مجھے بتائیں کہ بہی والا ٹیبل کون کروائے گا؟ روحا, اظہر. میم میرا ہی موبائل کر رہے اس لیے
मैं बोलती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको भी मौका देती हूँ, आप भी करवाएंगी। रूहा अजहर, आप भी ही वाला टेबल करवाएं। भी, इससे, इसके साथ, बिहिम, इन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हमसे। ठीक है। अब सिस्टर सामिया आगे भी? एहसन, नहीं नहीं, अब सिस्टर सामिया एहसन फी ही वाला टेबल करवाइए। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। माशाल्लाह, ठीक है। सिस्टर मरियम अलई वाला टेबल करवाई। अलैहि, इस पर, अलैहिम, इन सब पर, अलैका, आप पर, अलैया, हम पर, अलैकुम, आप सब पर, अलैना, मुझ पर। थोड़ा सा गड़बड़ है ना, किसी ने नोटिस किया? कुछ गलती है लिखे हुए में? अ, किसके नोटिस में आई है? अला वाले टेबल में? अलैना जी, तो हम पर होगा, मुझ हाँ पर लिखा जी, हुआ। अलैया मुझ पर, बिल्कुल अलैना बिल्कुल। हम पर। अलैया का अलैना, मतलब है मुझ पर, और अलैया अलैना का मुझ मतलब पर, है हम पर। तो यहाँ पे ये हम। स्लाइड पे जरा गलत लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपने इसकी बार बार अब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। सिस्टर परवीन को सर आपने रेडी रहना है, मैं आपसे भी करवाऊंगी अभी। अच्छा जी, बी, बी की का मतलब है से, और इसके लिए मिसाल कौन सी है? बिस्मिल्लाह। फी, फी का मतलब है में, और इसके लिए मिसाल कौन सी है? फी सबीलिल्लाह। अला, अला का मतलब है पर, और इसके लिए मिसाल है अस्सलामु अलैकुम। सिस्टर परवीन, आप ऐसा करें कि बिही वाला टेबल दोबारा करवाएं परवीन को सर। बिस्मिल्लाह। बी, उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बिया मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। हाँ ठीक है, देखिए मैं ये अप्लाई जो बी, करवाऊं? नहीं नहीं एक मिनट सुने, ये जो बी है ना, ये बीजा नहीं होगा, ठीक है? ये बी ही रहेगा, बाजेर या बी ही बोलेंगे इसे, बी का बी। और आके ये फिजा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? फिजा। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? अलैया। असल में ये अला लफ्ज था, अलैया। और जी भी आ गया, दो या इकट्ठी हो गई, यहाँ भी फी की अपनी या भी थी, और मेरी वाली या भी आ गई, जी मुझे, या मुझ में, मुझे। तो फिजा में भी दो या आ गई। ये जो दो या होती है ना, उसको एक करके ऊपर तशदीद लिखी जाती है, ताकि ये समझ आ जाए कि यहाँ पे असल में दो या हैं। तो फिजा, अलैया, ठीक है? फीशा। और बी। अच्छा जी, मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेने लगी हूँ। मैं इशारा करूंगी, आपने मुझे बताना है ठीक है या गलत है। मैं अरबी बोलूंगी, आपने मुझे बताना है मैंने ठीक बोली है। उर्दू बताऊंगी, आपने बताना है सही है या गलत है। अच्छा, बिहिम का इशारा होगा ये वाला, ट्रू और जी ठीक है, ठीक ठीक है? है। सही है। सब सब ठीक है। सबको कंफर्म है? वेरी गुड। जी, अच्छा, बिहिम का मतलब होता है उसके साथ। उन उनके हाँ, उनके साथ, तो सामिया उन एहसन ने सब के पकड़ लिया साथ। बात। मैंने कहा है उसके साथ, हालांकि बोला बिहिम, तो ये उस नहीं होगा, उन होगा। बिहिम उनके साथ या कौन उन सा से, होगा? ठीक है? अच्छा, अब अगला लफ्ज है फीकुम। हम्म, फीकुम का इशारा है ये वाला, सही है या गलत है? क्या सारे? गलत, जी मैम। गलत ठीक है, है। हाँ आप सब, ठीक है। अच्छा, फीकुम का मैनी होता है आप सब में, ये बात ठीक है? जी। सही है। जी, ठीक है। आप सब में, जरा जानदार आवाज से जी, बताएं, ठीक है गलत है? जी, जी, ठीक है। ठीक है जी ठीक ठीक है। है, पूरे एतमाद से जवाब दें, ठीक कहा है मैंने। अच्छा, अलैहि का इशारा होता है ये वाला, अलैहि। नहीं, गलत, गलत है। नहीं, गलत है ये। गलत। गलत थोड़ा सा डिफाइन है। करने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की, कि फिर सही इशारा क्या होगा। दाएं तरफ एक अलैना, नंबर। दाएं तरफ, अच्छा चले जी, माथे पे, दाएं तरफ माथे आ पे गई। अलैहि।
एक उंगली से करूंगी या सिंगल एक उंगली के एक उंगली से? नहीं तो ये बन एक जाएगा एक उंगली से अलैहि। करेंगी। ठीक है, अलैहि का मतलब क्या होगा? उस पर। उस उससे पर। वेरी उस गुड। पर। और अच्छी बात है, अभी जो मैंने इशारा ये वाला किया, सिस्टर उसकी अरबी बता रही थी कि यहाँ तो अलैना आता है, तो ये भी आपको हम्म। पता होना चाहिए कि इशारा किस चीज का मैंने किया था फिर। अच्छा जी, हलिल्लाहु रहीमुन बिही। आप ना अरबियों की तरफ बातचीत को जरा और बढ़ा लें। हल क्या, अल्लाहु अल्लाह, रहीमुन रहम करने वाला है, बिही उस पर, क्या अल्लाह ताला उस पर मेहरबान है? नाम, आगे नाम क्या कहना चाहिए? अल्लाहु रहीमुन बिही। ये सारा जवाब वैसे ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है? नाम अल्लाह अल्लाहु रहीमुन बिहिम। बिहिम। जी, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरी और आपकी बात आ गई, और ये जब मेरी और आपकी बात आती है ना, यहाँ पे जवाब में थोड़ी सी तब्दीली आती है। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाह रहीम रहीम बी, बिया। अल्लाहु रहीमुन बी। अल्लाह, ये का जवाब जी से आ जाएगा। नाम अल्लाहु रहीमुन बी, कि हाँ अल्लाह मेरे पे मेहरबान है, ठीक है। अच्छा, अब आप सबकी बात करते हैं। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, क्या अल्लाह आप सब ना पर मेहरबान है? अल्लाहु रहीम हाँ, कुम का जवाब क्या बनेगा? बिना। ना। ना तो बिना आ जाएगा, ठीक है। नाम अल्लाहु रहीमुन बिना, कि बिना। हाँ अल्लाह हम सब पर मेहरबान है। नाम अल्लाह। अच्छा जी, अब हम एक और बात देते हैं। पहले आपने भी का डायलॉग सीखा, अब अला का डायलॉग सीखें। हल का मतलब है क्या? अलैहि उस पर, दईन, ये दईन लफ्ज देखें कैसे लिखा हुआ है, दाल के ऊपर जबर है, दाल के नीचे जेर नहीं है। जेर नहीं बोलना इसे, जेर बोलेंगे तो ये मैंने बिल्कुल कुछ और हो जाएगा। जेर बोलेंगे तो वो बनेगा दीन, और दीन हम पढ़ चुके हैं कहाँ? सूरह फातिहा में। इस्लाम दीन, हाँ, दीन तो हमारी होता है निजाम जिंदगी या फिर बदला, ठीक है। तो वो दीन लफ्ज अलग है। दईन होता है कर्ज, ठीक है। दाल के ऊपर जबर के साथ कर्ज बनता है। हल अलैहि दईन, क्या उस पर कर्ज है? अब कर्ज, क्या उस अच्छी पर बात है। कर्ज है? हाँ, तो हम इसका जवाब ना हाँ से नहीं देंगे, दईन। नहीं से देंगे। नहीं के लिए मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि अगर आपने नहीं कहना है ना तो माँ कहें, ठीक है। माँ माँ अलैहि माँ अलैहि दईन, अलैहि दईन। नहीं उस पर कर्ज नहीं है, नहीं ठीक है। है उस पर कर्ज। हल अलैहिम दईन, नाम माँ ना अलैहि अलैहिम दईन। दईन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वाकई उस पर कर्ज है, आपने हाँ में जवाब देना है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? माँ माँ अलैहि अलैहि दईन। माँ तो नहीं ना कहेंगे। अगर वाकई नाम कर्ज है नाम उस पर, हाँ, तो फिर आप कहेंगे नाम अलैहिम दईन, नाम ठीक है। नाम अलैहि अलैहिम दईन। दईन। अच्छा, हल अलैका दईन, माँ, माँ माँ अलैया, अलैहि दईन। अलैया, ठीक है। माँ अलैया दईन, ठीक है। माँ अलैया दईन, मेरे पे कर्ज नहीं है। अच्छा, हल अलैकुम दईन, क्या आप सब पर कर्ज है? माँ अलैहि माँ 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 अलैहि अलैना दईन। दईन। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, नहीं है कर्ज, हम पर कर्ज नहीं है। अच्छा, ये अब दोबारा आपने प्रैक्टिस करनी है। हल अलैहि दईन, माँ माँ अलैहि माँ अलैहि दईन। अलैहा हल दईन। अलैहिम दईन, माँ माँ अलैहि माँ माँ अलैहिम अलैहि दईन, ठीक है। दईन। हल अलैका दईन, माँ 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 अलैहि अलैहा दईन। हल अलैकुम दईन, माँ अलैहि माँ अलैना माँ दईन। अलैना दईन, ठीक है। तो नुक्ता तालीम देख लेते हैं। आज का नुक्ता ये है कि आप जो भी याद करें, आप भूल जाएंगे, इंसान है ना, भूल जाते हैं। इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, लेकिन दोहराने का तरीका जो है ना, वो जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ताकि जब हमें भूल जाए, याद ना रहे, तो हम दोहरा सकें। तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात आपको, अब माइक्स ऑफ कर दें, अब माइक्स ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100 बातें सीखते हैं ना,
تو آپ کو 1 گھنٹے کے بعد اس میں 70% باتیں بھول چکی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں، وہ جو پہلے 100 باتیں سیکھی تھیں یہ ساری سیکھ لیے. ڈبے جو ہیں سفید سے بلینک سے یلو ہو گئے، آپ کے دماغ میں آ گئے. لیکن 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس میں سے 70% باتیں آپ کو بھول گئی. یہ نیلے رنگ کے ڈبے یہ بھولے ہوئے ہیں آپ کو 1 گھنٹے بعد. صرف پیلے والے یاد ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ 1 گھنٹہ کے بعد دوہرا لیں گے تو پھر وہ جو چیزیں سیکھی ہیں آپ نے وہ آپ کو 1 دن تک یاد رہیں گی. لیکن 1 دن کے بعد آپ کو 70% پھر بھول چکی ہوں گی. اور اسی طرح اگر آپ 1 دن بعد دوہرا لیں تو پھر آپ کے ذہن میں وہ چیزیں 1 ہفتہ تک محفوظ رہیں گی. لیکن اگر 1 ہفتہ گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو پورے ہفتے بعد 70% چیزیں پھر بھول چکی ہوتی ہیں. تو آپ کو 1 ہفتہ بعد بھی دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ 1 مہینے کے بعد پھر اس کا 70% بھول جاتے ہیں. یہ پرسنٹیج بے شک نہ یاد رکھیں، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ انسانی نفسیات کے مطابق یہ سائنٹیفکلی ریسرچ کے بعد یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے. تو آپ نے ٹائم بائی ٹائم دہرانا ہے. مہینے بعد دہرائیں گے تو پھر آپ کو وہ چیز 6 مہینے بعد بھی یاد رہے گی انشاءاللہ. لیکن پھر 6 مہینے کے بعد آپ کو دہرانا ہوگا. تو دہرائیں، بھولے نہ. 1 گھنٹہ بعد دہرائیں، 1 دن بعد دہرائیں، 1 ہفتہ کے بعد دہرائیں، 1 مہینہ کے بعد، اور 6 مہینے کے بعد دہرائیں. تو اس طرح آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. اور اگر آپ نے بالکل چھوڑے رکھیں تو پھر ظاہر ہے وہ تو بھول جاتی ہیں. یاد رکھیں، سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا. آپ نے 63 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 23,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ والا سبق مکمل ہوا. اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلا سبق نمبر 7 دیکھتے ہیں. آکسیجن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 7A ہے. ہم یہ پہلا کورس جو ہے وہ حصہ اول کہلاتا ہے، نماز کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی اس میں نماز کا سبق سیکھتے ہیں. تو پہلے حصے میں ہم انشاءاللہ رکوع اور سجدہ کی تسبیحات سیکھیں گے، اور دوسرے حصہ میں ہم گرامر میں نئے الفاظ سیکھیں گے، الا، مع اور اندہ. نقطۂ تعلیم یا شوق آخر پہ ہوگا. اور اس طرح آپ اس کلاس کے آخر پہ انشاءاللہ 80 الفاظ مکمل کر لیں گے جو قرآن میں 26,000 دفعہ آئے ہیں انشاءاللہ. تو رکوع کے اذکار کیا ہیں؟ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. تو سبحان، سبحان کیا ہوتا ہے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ اللہ تو واقعی پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. اللہ برائی سے، خامی سے، کمی سے پاک ہے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، خامی نہیں ہے. تو وہ اس لیے سبحان ہے، پاک ہے. کون؟ رب. رب کون ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا، جسم کی ایک ایک ذرے کو پالنے والا، اور ہر مخلوق کے ہر ذرے کو شروع سے لے کر آخر تک وہی ہے جو پالتا آ رہا ہے. تو رب کتنی بڑی ذات ہے نا. اور رب کا لفظ تو ویسے بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے، اور ایون یہ جو ربیہ کا لفظ ہے یہ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے. ہمیں اس کا پورا ٹیبل پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. ربہ، ربہم، ربو کا، ربی میرا رب. وہی لفظ جو ہے گرامر میں سیکھا ہوا آج نماز کے سبق میں آ گیا، ربی میرا رب. سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، العظیم، عظیم بڑائی، عظمت والا، طاقت والا، بڑائی سے ہے. العظیم، اسم خاص ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہوتا ہے عزم، زوا کے اوپر جزم ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، اور یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی عظمت کا اور اس عزم کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. العظیم بڑائی سے ہے، طاقت سے ہے.
اس ذکر میں جب ہم رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں 3 دفعہ کم از کم، سبحان ربی العظیم، تو پتہ ہے اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو تصور اور احساس میں لے کے آئیں کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی نہیں کرتا، بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کرتا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اسے اسی لیے کسی کا خوف نہیں ہے، اور اس کا حکم ہر حکم بہترین حکم ہے، اور میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ سبحان کہنے کا مطلب ہے یہ چیز، یہ ساری چیزیں پیچھے اس سے کنیکٹڈ ہیں کہ پھر ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ اور اگر ہم اپنے رب سے شکایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم عملی طور پہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو عیب والا، نعوذ باللہ اپنے رب کو کمی خامی والا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا رب تو ایسا نہیں ہے نا؟ تو اس جذبے اور اس غور اور فکر کے ساتھ رکوع میں یہ تسبیح پڑھا کریں۔ وہ رب ہے یعنی پالنے والا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام، کائنات کے سارے نظام وہ چلا رہا ہے، سب کو وہ رزق دے رہا ہے، تو اتنی بڑی وہ ذات ہے۔ یہ ہوتا ہے رب کا مطلب۔ آگے جو ہے یا، میرا، یہاں پہ ہم رکوع میں بھی اللہ سے بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، وہ میرا رب ہے۔ یہاں یہ بھی الفاظ سکھائے جا سکتے تھے، ربنا ہمارا رب، لیکن رب بھی یہاں بندے اور اللہ کی نماز ہے، تو ہم جھک کر اپنے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے۔ جیسے کتاب سے ایک لگاؤ ہے نا، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا موبائل ہے، شہر ملک آپ جہاں کے بھی ہیں اس سے اپنائیت ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں میرا شہر، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ربی کا بھی ایک معنی ہے جس سے آپ اپنے رب سے لگاؤ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب، ورنہ وہ رب تو سب کا ہے، اور وہ نماز اس وقت میں دنیا میں لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے میرا رب پاک ہے، تو ہر ایک کا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے، اپنا جہان ہے۔ وہ عظیم ہے یعنی عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، اس پر کوئی دباؤ ڈال نہیں سکتا۔ تو جب رکوع ہم کرتے ہیں تو ہم 4 باتیں کہتے ہیں، 4 باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، سبحان سے پاکی، رب سے ربوبیت، یا سے اپنائیت، عظیم سے عظمت۔ پاکی، ربوبیت، اپنائیت، عظمت، یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، اور جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سامع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن 2 ٹکڑے ہیں، لیے یا اس کی، من جس نے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جس نے، حامدہ ہو، یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، حامدہ تعریف کی، ہو اس کی کس کی؟ اللہ کی۔ سامع اللہ اللہ نے سن لی، لمن اس کی جس نے، حامدہ اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے، سامعہ سن لی، اللہ اللہ نے، لی کا مطلب ہے کی یا لیے، اور من جس نے، حامدہ ہم کا یہ کم نا اسماء ضمیر کے جو ٹیبل ہے آپ یوں سمجھ لیں، یہ حامدہ ہے فعل، آپ نے ویسے رب اسم کے ساتھ اسماء ضمیر کو جوڑ کر بولنے اور لکھنے کی پریکٹس کی ہے، یہاں پہ ایک نیا یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ بھی اسم ضمیر جڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اس کی آپ کو زیادہ پریکٹس نہیں کروائیں گے، بس آپ نے حامدہ ہی سیکھنا ہے، حامدہ اس کی تعریف کی۔ تو سمیع اللہ لمن حمدہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ حمد، رکوع میں آپ نے پاکیزگی بیان کی تھی، رکوع سے اٹھ کے آپ حمد بیان کر رہے ہیں یعنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے کہ جو اس کی تعریف کرتے ہیں نا ان کی وہ ضرور سنتا ہے، اس لیے پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے، اور جواب میں اسی لیے آتا ہے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہے تعریف۔ اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا ویسے محتاج نہیں ہے، یہ اگر ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ دیکھیں رکوع میں ایک بات میں نے کہی، میں اٹھی تو میرے رب کی طرف سے فوراً جواب آیا سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر بندے نے فوراً کہا ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو دل پھر شکر سے تعریف سے بھر گیا۔ تو ربنا کا لفظ آج اہم ہے،
دس از دا نیو ون، یہ پرانا والا نہیں ہے. آپ نے پہلے سیکھا تھا ربنا، با کے اوپر پیش تھی. جو پیش والا ہے نا، اس کا مطلب ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا رب. ٹھیک ہے، ربنا ہمارا رب. لیکن یہ با کے اوپر جو زبر والا ہوتا ہے نا، ربنا، اس میں دعا ہے، اس میں پکار ہے. اے ہمارے رب. ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، ربنا ہمارا رب. تو ربنا اے ہمارے رب، والا کا تین ٹکڑے ہیں، وا اور لا، لیے کا تیرے. ٹھیک ہے، تو اکیلا اس کا مستحق ہے، تیرے ہی لیے ہے. الحمد، ہر قسم کی تعریف. اور تعریف کون سی ہم پڑھ چکے ہیں، حمد کے دو مطلب ہوتے ہیں، تمام تعریفیں اور ہر شکر. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی تعریف اور شکر اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں. تو ربنا ولک الحمد سے ہم کیا سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں گے. یہاں بھی اپنائیت ہے نا، کہ ہے ہمارے رب، ہم پکار کے کہتے ہیں، اور پھر پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں. اور اب اس کو دہرائیں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. رکوع کا ایک اور ذکر ہے. ویسے رکوع میں جا کے کرنے والی اور بھی تسبیحات ہیں، آپ کو نماز کی کتابوں میں مل بھی جائیں گی. یہ آپ کو شارٹ سی کروائی گئی تھی. تو رکوع سے اٹھ کر بھی کرنے والی تسبیحات، دعائیں اور بھی ہیں. ایک ہم آپ کو آج سکھاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر کہتے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. ملء السماوات، ملء بھر کر. عربی میں یہ جو ملء کا لفظ ہے نا، بھر کر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھرا ہوا، فل آف. تو جیسے ملء بطن، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. ملء جیب، جیب بھر کر پیسے لے لیے. ملء السماء، آسمان بھر کر تارے بھیج دیے. ملء کوب، کپ بھر کر چائے دے دی. سون. ٹھیک ہے، تو ملء کا مطلب ہوا بھر کر. سماوات، ال آپ کو بتا رہا ہے یہ اسم خاص ہے، اور یہ آخر پہ نا الف تا ہے. ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، تو واؤ تو ہے اور الف بھی ہے، جسے کھڑی زبر سے شو کیا. الف تا آ جائے تو وہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، اور مؤنث میں بھی جمع کی نشانی ہوتی ہے. تو السماواتی، آسمانوں. ٹھیک ہے، جمع ہو گئی، سما آسمان، سماوات آسمانوں. اور عربی میں سما کیا ہے؟ مؤنث ہے. آسمان مؤنث ہے، ہماری اردو میں مذکر ہے نا، عربی میں مؤنث ہے. ملء السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. وملء، وا اور ملء بھر کر، ارضی زمین، اور زمین بھر کر. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر. وملء اور بھر کر، ما جو، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. بینا درمیان، ہما ان دونوں، ہما کون ہے؟ آسمان اور زمین. ان دونوں کے درمیان جتنی اسپیس ہے نا، ہم یہ ساری بھر دیتے ہیں اللہ کی تعریف سے. تو کتنی زیادہ تعریف ہے اس میں نا، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے. وملء اور بھر کر، ما جو، ہمارا دل نہیں بھرا ابھی اللہ کی تعریف کر کر کے. تو پھر ہم نے کیا سوچا؟ اللہ کی تعریف تو لفظوں میں ہم کر نہیں سکتے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، ما شئت، جو تو چاہے. یعنی کون؟ اللہ. اے اللہ جو تو چاہے، جتنی تعریف تو چاہے اتنی تعریف. وملء اور بھر کر، ما وہ سب جو، شئتا تو چاہے. من سے، شیئن کسی چیز، کسی چیز میں سے، کسی چیز میں سے. من سے، شیئن ایک چیز کو کہتے ہیں، واحد. اشیاء چیزیں، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہی دونوں لفظ، شیء واحد، اشیاء جمع. کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بعد، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد. وملء ما شئت من شیء بعد. کوشش کیجیے گا اس کو زبانی یاد کر لے. تو یہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز ہے کہ شکر گزاری کا جذبہ ہو تو انسان خوش رہتا ہے. اور کسی پروفیسر کی یہاں اگزامپل بھی دی گئی ہے جو کامیابی کے گر سکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو کر سو کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہو. اچھا کانسیپٹ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر غور کریں.
سارا آسمان، ساری زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو شکر سے بھر دو۔ آرام کی زندگی میں تو ویسے شکر کرنا آسان ہے، میں اور آپ شکر کرتے ہی ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، جنہوں نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ ان کی ساری زندگی دیکھیں، ساری زندگی آزمائے گئے، ستائے گئے، یکے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایون انہوں نے اپنی ساری زندگی میں 2 وقت کا کھانا کبھی بھی گھر میں میسر نہیں آیا پیٹ بھر کر۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی اللہ کی شکر، اللہ کی تعریف میں ساری کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہے ہی اتنا خوبصورت، اللہ ہے ہی اتنا اچھا، اللہ ہے ہی اس تعریف کے قابل۔ تو دعا کا آخری جملہ جو نا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یہ بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین اور آسمان سے بڑھ کر بھی مجھے کسی چیز کا پتہ ہوتا اور وہ آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اتنی تعریف اپنی قبول فرمائے۔ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کتنے اچھے کامیابی کے گر سکھائیں، شکر گزاری کے کتنے گر سکھائیں۔ جتنا زیادہ شکر گزاری کا جذبہ اس ایک دعا میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا گئے ہیں، کوئی اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگلے الفاظ ہیں سجدہ کی تسبیح۔ سبحان ربی العالی، سبحان پاک ہے، ربیہ میرا رب، العالی سب سے بلند۔ علی نام رکھا جاتا ہے نا، علی کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعلی۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ کھانا، عمدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب۔ سبحانہ کا لفظ میں نے آپ کو سکھا دیا، ربیہ کا لفظ ہم نے سیکھ لیا۔ اعلیٰ پہ بات کرتے ہیں، اعلیٰ سپرلیٹو ڈگری، سب سے بلند، ٹھیک ہے، سب سے بلند۔ جیسے کبیر بڑا تو اکبر سب سے بڑا، الاکبر اس سے بھی بڑا، یعنی سب سے زیادہ بڑا۔ چھوٹا صغیر، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے زیادہ چھوٹا۔ علی، یہ جو لڑکوں کا نام ہوتا ہے، حضرت علی کا نام جو ہے وہ یہی اسی نام لفظ سے ہے، علی۔ علی اونچا، اعلیٰ بہت اونچا، الاعلیٰ سب سے زیادہ اونچا۔ تو یہ ہے اس لفظ کی ڈیٹیل۔ سبحان ربی العالی، سجدے کی حالت میں، مکمل سپردگی کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہم 4 باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان 4 باتوں کو آپ تصور اور احساس کے ساتھ ذرا پڑھیں کہ اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، پھر یا میں اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے، اور العالی اس کی بلندی۔ تو پہلے جو 3 ہیں، پاکی، ربوبیت، اپنائیت، یہ تو رکوع میں بھی آئی تھی نا، لیکن چوتھی چیز رکوع میں آئی تھی عظمت، یہاں چوتھی چیز سجدے میں آ رہی ہے بلندی۔ تو اعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ میں اپنا نیچا سر کر کے زمین پر جھکا ہوا ہوں، اپنے سارے جسم کو جھکایا ہوا ہے، اور اللہ عرش پر ہے سب سے اوپر، پھر بھی یہ اللہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہی ہے، میں سب سے نیچے ہوں، حقیر ترین پوزیشن بندے کی اپنے رب کے سامنے، اور رب عرش پہ۔ لیکن بندے کی تو اصلی پوزیشن یہ ہے، مگر یہ بھی ایک چیز ہے کہ بندہ اسی فاصلے کے وقت میں سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے تبھی ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو یہ فیلنگز اپنے اوپر طاری کریں جب سجدہ کریں۔ تو دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ اپنائیں، شکر کا رویہ اپنائیں۔ اور ہماری نماز کا قیام آپ نے یاد کیا، الحمدللہ سے شروع ہوا تھا، تو اب یہ جو قیام ہے، جو کھڑے کھڑے ہم پڑھتے ہیں نماز کا سبق، وَلَكَ الْحَمْدُ یعنی حمد پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اب آئیے اس تسبیح پر کہ ہم روزانہ 200 سے زیادہ دفعہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ کون سی؟ سبحان ربی العالی۔ نماز میں سب سے زیادہ ذکر کون سا ہے؟ یہی والا سبحان ربی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص طور پہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اور اس میں ہماری تربیت کے بھی بہت سے پہلو ہیں۔ تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ
ہمارے اندر پیدا ہوگا، جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے۔ تو مسلمان بہت خوش نصیب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ظلم کر دیا، اللہ نے ہم پہ جان بوجھ کے کوئی مشکل ڈال دی اور وہ ہماری سن نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ ہر حال میں ان مشکلوں پہ، امتحانات پہ صبر کرتے ہوئے جتنا اچھا کام ہو سکے ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیں، سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب، العالی سب سے بلند۔ تو اپنی زندگی میں اس کو لائے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش میں پورا اتر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں، اور میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا۔ پھر احتساب کریں اپنا کہ میں زندگی میں دن میں کتنی دفعہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا رنگ کیسا ہے، ہمارے خد و خال کیسے ہیں، اور یہ ہم کس خاندان میں آ گئے، کیسا موسم ہے، ہمیں کس ملک میں پیدا کر دیا، کیسے حالات میں ہمیں پیدا کر دیا۔ یہ شرک ہوتے ہیں اس طرح کے جملے۔ اور آخری چیز، کہ جو بات آج آپ کو سمجھ آئی ہے، تبلیغ کریں، اس پیغام کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور پلان بھی بنائیں سچائی پر دھیان دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ آخری حصہ ہمارے گرامر کا حصہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے گرامر میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، جیسے آپ نے حروف سیکھے۔ سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی۔ اچھا، آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظ کی قسمیں اور حروف جر۔ آپ لفظ کی قسموں میں حروف سیکھ رہے ہیں نا، حروف جر پریپوزیشن والے لفظ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے اب الا، مع اور اندا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے گرامر سیکھنی ہے ٹی پی آئی کے ذریعے۔ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اور ایک دفعہ سب مل کر لیں، کیسے کرتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ مل کر تو آپ نے کیا نہیں، میں نے اکیلی نے کیا۔ اچھا چلیں گے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ الا، مع اور اندا، یہ 3 الفاظ ہیں، ہم نے ابھی سیکھنے ہیں، ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہیں۔ اور سیکھنا بھی کیا ہے؟ ترجمہ تو میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آگے سیکھنا بہت آسان ہے۔ وہی الا کو آپ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ساتھ جوڑیں گے، پھر آپ مع کو انہی اسماء ضمیر کے ساتھ جوڑیں گے، پھر آپ اندا کو انہی اسماء ضمیر کے ساتھ جوڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ 3 نئے ٹیبل بن جائیں گے، تینوں کے الگ الگ مطلب ہوں گے۔ لفظ الا، پچھلا ہم نے پڑھا تھا الا عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے پر، اور الا حمزہ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے طرف، اس کا مطلب پر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے طرف۔ اور اس کے لیے آپ کو مثال کیا، یہ بھی ہم اپنی کامن لینگویج میں استعمال کرتے ہیں روٹین میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی غم کی، پریشانی کی، مصیبت کی بات ہوتی ہے تو بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الیہ، اس میں یہ جو لفظ ہے نا الیہ، الا سے بنا ہے، الا اور ہی ملا کر، تو الیہ اس کی طرف، ٹھیک ہے؟ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف۔ اب آپ میں سے کوئی دہرائے؟ سسٹر شمع آپ کروائیں گی یہ والا ٹیبل؟ جی، علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہم سب کی طرف۔ اچھا ٹھیک ہے سسٹر، آپ نے کروایا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حمزہ ہے نا، الف،
اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، زیر ضرور پڑھنی ہے، آ نہیں پڑھنا، ای پڑھنا ہے، ای لئی، ای لئیہم، ای لئی کا، ای لیا، ای لئیکم، ای لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مع۔ اچھا ایک چیز بتاؤں، ابھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، بس ذہن میں یاد رکھنا ہے، ڈیٹیل نہیں پوچھنی۔ الا جو ہے نا وہ حرف ہے، بی، فی، علا، ان، من، وہ سب حرف ہیں۔ یہ جو مع اور اندہ، یہ دو لفظ، اونلی دیز ٹو ورڈز، مع اور اندہ، یہ اسم نہیں ہے، او سوری حرف نہیں ہے، یہ حرف جر بھی نہیں ہے، یہ حرف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے، بس ان کو ہم سیکھتے حروف کے ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ حروف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، مع کا مطلب یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ یہ والی اگزامپل ذہن میں رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع ساتھ، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے، ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہو معہم معکا معی معکم معنا، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ۔ اچھا جی سسٹر پروین کوثر، آپ یہ والا ٹیبل کروائیں۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے اندہ کا، کلاس کا تیسرا لفظ ہے، اور اس کیٹیگری میں یہ دوسرا، مع اور اندہ، ٹھیک ہے۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، کم کتنے ریالن ریال ہیں، اندہ پاس کا، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، ٹھیک ہے۔ اندہ کا مطلب ہے پاس، اندہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہم سب کے پاس، ٹھیک ہے۔ مریم، سسٹر مریم آپ یہ والا ٹیبل کروائیں۔ اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندہی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے شاباش۔ تو حل اندہو قلم، نعم اندہو قلم، یہ اس کا ڈائلاگ سکھایا جا رہا ہے کہ کیا اس کے پاس قلم ہے، جی ہاں اس کے پاس قلم ہے۔ اب قلم کی جگہ کوئی اور بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، حل عندہم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے، نعم عندہم قلم، جی ہاں ان سب کے پاس قلم ہے۔ اور حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، آپ کہیں گے نعم عندی قلم، جی ہاں میرے پاس قلم ہے۔ اور اگر میں آپ سب سے پوچھوں حل عندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے، تو آپ کہیں گے عندنا، جی ہاں ہم سب کے پاس قلم ہے، نام کے ساتھ جواب دیں۔ تو یہ پھر وہی والی سلائیڈ آ گئی جس میں ایک دفعہ سارے آپ کے سیکھے ہوئے الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ الہی آپ سب میرے ساتھ مل کر کریں اس کو، کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک کو کہوں، سارے مل کر کریں، الہی اس کی طرف، الہی ان سب کی طرف، الہی آپ کی طرف، إليّا الہی عليكم آپ سب کی طرف، إلينا الینا ہم سب کی طرف، معهم معهم آپ سب اس کے کے ساتھ، ساتھ الینا معنا ہمارے ان سب کے ساتھ، معكم آپ کے معنا ساتھ، معی عندهم میرے ساتھ، عندهم معکم عندك عندي عندي آپ سب کے ساتھ معنا ہم سب میرے کے ساتھ، ساتھ، اندہو ان سب کے ساتھ، اندہو الینا آپ کے ہمارے پاس، ساتھ، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے اندکا پاس، آپ کے پاس، اندی اندی میرے میرے پاس، پاس، اندکم اندکم تم سب کے آپ کے پاس، پاس، اندنا آپ سب کے پاس، آپ اندنا سب کے پاس، ہم سب کے پاس۔ اندنا ہمارے پاس، چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ نے اندنا سیکھ لیا۔ ہمارے پاس۔ اب یہ ایک دفعہ ریمائنڈر ہے کہ آپ نے الہ کا معنی طرف یاد رکھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ریفرنس سے۔ مع کا مطلب ساتھ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان اللہ مع الصابرین سے، اور اندہ کا مطلب ہے پاس، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کم ریالن اندہ کا۔ اچھا میں اشارہ کرنے لگی ہوں، الیہ، یہ اشارہ ٹھیک ہے، نہیں کیا ہونا چاہیے، اپنی طرف کرے نا، اکیلی الیہ، لہی، الیہ، اس کی طرف، الہی اس کی کا طرف کرے نا، کہ اس کی طرف کریں، یہاں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اچھا یہ جی ٹھیک اب ہوتا ہے۔ آپ سب بتائیں، معنا کا مطلب ہے
آپ سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارے ہمارے ساتھ، ساتھ، ویری گڈ. اچھا، اندہ کا اشارہ یہ ہے، آپ اندہ کے کا آپ کے آپ کی طرف، نہیں نہیں اپنی طرف نہیں، اپنی آپ کی طرف کو جائے گا نا دیکھو، اشارہ، آپ اندہ کے پاس، کا آپ کے ہماری طرف، پاس. ٹھیک ہے. ہماری طرف. اچھا جی، حل اللہ معاہو، نعم اللہ معاہو، یعنی جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. حل اللہ معاہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہم نعم معہم. اللہ معاہم، جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ بات ڈفرنٹ ہو جائے گی، معا کا مائی. حل اللہ معا کا، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ مائی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. حل اللہ معکم، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ آپ سب کے ساتھ ہے. آپ کہیں گے جی ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، نعم اللہ معنا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کلاس ختم ہوئی. نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے پچھلی کلاس میں بھولنے کا نظام سیکھا تھا کہ بھول جاتے ہیں. اب ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ وہی رویژن، دہرائی آپ نے کرنی ہے 1 گھنٹے بعد، دوسری دہرائی 1 دن بعد، تیسری دہرائی 1 ہفتہ بعد، چوتھی دہرائی 1 مہینہ بعد، پانچویں دہرائی 6 مہینے بعد. تو یہ آپ کے 7 ہوم ورک ہیں. 7 ہوم ورک آسان ہیں، مفید ہیں، عملی ہیں. ہر شخص ان ہوم ورکس کر سکتا ہے جو ہم ہوم ورکس کی سلائڈ دکھاتے ہیں. تو وہ ہوم ورکس کیا ہیں، اب ہم ان پہ اگلی ایک کلاس میں بات کریں گے، ایک ہوم ورک پہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ سبق نمبر 7 مکمل ہوا. 80 الفاظ ہم نے سیکھ لیے جو قرآن میں 26,000 دفعہ آئے ہیں. اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس سبق میں، اس کو سکھانا آسان ہے. اسے سکھائیں، اس کا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا اور آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور اگر آپ کو سکھانے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی، کیونکہ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد ٹریننگز بھی کرتا ہے. ٹیچر کی ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے. جیسے میں آپ کو کورس پڑھا رہی ہوں تو ٹریننگ کے بعد پڑھا رہی ہوں. آپ ایک دفعہ اس کورس کو مکمل کر لیں اچھے مارکس کے ساتھ. آپ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ کو ہم 2 دن کی بڑی لائٹ سی ٹریننگ دیں گے. وہ چاہے آپ لاہور میں کریں، اسلام آباد میں کریں، کراچی میں بھی کروائی جاتی ہے. تو آن لائن نہیں ہوتی اس کی ٹریننگ. ٹھیک ہے. جو نہیں کر سکتا اسے اسلام آباد ہی جانا پڑتا ہے. تو آپ ٹریننگ کریں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، کروائی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.